السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا جب ارشد میرے پاس آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، باتوں میں ٹائم ویسٹ مت کرو، کسی کی کال آئے تو کال مت اٹھانا۔ ابھی سر جمیل آفس میں آنے والے ہیں، ان کی ہر ورکر پر نظر ہوتی ہے، جو بھی انہیں باتیں کرتا ہوا نظر آئے تو وہ اسے بے عزت کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے نوکری سے ہی نکال دیں۔ اس لیے تم احتیاط کرنا، انہیں کوئی موقع نہ ملنے دینا۔ ویسے بھی تمہیں یہ جاب بہت مشکلوں سے ملی ہے۔ میں نے ارشد کی ساری باتوں کو غور سے سنا۔ میں تو ویسے بھی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، آفس میں راشد کے علاوہ میری کسی سے جان پہچان بھی نہیں تھی، نہ ہی میں کسی سے زیادہ بات چیت کرتا تھا۔ میں اپنے کام سے کام ہی رکھتا تھا۔ ابھی بھی راشد کی بات پر میں سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگا، نہ اس کی بات کی نفی کی نہ اس کی تصدیق۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب گھر سے کال آ گئی۔ امی کی کال ہو تو میں جہاں کہیں بھی ہوتا، کتنا بھی ضروری کام کر رہا ہوتا، سب سے پہلے امی کی کال اٹھاتا تھا۔ ابھی بھی ان سے بات کی تو پریشان ہو گیا، مزمل کیا تمہیں آفس سے جلدی چھٹی مل سکتی ہے؟ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ اب تو میں بھی بوکھلا گیا۔ امی، مجھے نئی نوکری ملی ہے، پتہ نہیں چھٹی دیں گے بھی یا نہیں، میں جا کر بات کرتا ہوں۔ ابھی تک تو یہاں پر ایم ڈی صاحب ہی تھے، وہ بہت اچھے سے بات کرتے تھے۔ آج پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن اگر میں ان سے چھٹی کی بات کر لوں تو وہ کہیں برا نہ مان جائیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا جب مجھے باس کے کمرے سے بلاوا آ گیا۔ میں بری طرح بوکھلا گیا۔ باس کے کمرے میں گیا تو وہ غصے سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھورنے لگے۔ احمدی صاحب نے میرا تعارف کروایا، یہ مزمل اکمل ہے، کچھ دن پہلے ہی یہاں پر آئے ہیں۔ باس مجھے غصے سے گھورنے لگے، تمہیں آفس میں کام کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولے تو میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دیا، برخوردار، اتنے دنوں میں تو انسان کو رولز سمجھ آ جاتے ہیں، کیا تمہیں ابھی تک آفس کے ماحول کی سمجھ نہیں آئی؟ یہاں پر غیر ضروری موبائل فون کو استعمال کرنا، گپ شپ کرنا منع ہے۔ اور وہ ایم ڈی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، اگر اس لڑکے کی یہی روٹین رہی تو آپ کوئی فیصلہ کر لیجئے گا، اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیجئے گا، ہمیں کام کرنے والے ورکرز کی ضرورت ہے، وقت ضائع کرنے والے ورکرز کی نہیں۔ مجھے ان کا انداز بہت برا لگا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ انہیں جواب دوں، مگر کچھ کہے بغیر خاموشی سے آفس سے نکل کر باہر آ گیا۔ جانتا تھا کہ اگر کچھ کہا تو بات بڑھ جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیں۔ مجھے تو یہ نوکری بہت مشکلوں سے ملی ہے، جب تک کہیں اور جاب نہیں مل جاتی تب تک میں ان کی بلا وجہ کی کڑوی کسیلی سننے پر مجبور تھا۔ شام کو گھر گیا تو پھر اماں کو ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، ان کا بی پی اچانک سے شوٹ کر جاتا تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ کسی چیز کی ٹینشن لیتی ہیں، انہیں کوئی ڈپریشن ہے، آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ان کی ہر بات کو مانا کریں۔ مگر میں تو ان کی ہر بات مانتا تھا، ان کا فرما بردار بیٹا تھا، ان کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے پوری کرتا تھا، اپنے آپ کو
مشکل میں ڈال کر بھی میں ان کی ضروریات کو اور ان کی خواہشات کو پوری کرتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے انہیں ایسی کون سی بات تھی جو تنگ کر رہی تھی۔ مجھے یہاں پر جاب کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں اماں کی پسند کی اور ضرورت کی ساری چیزیں گھر لے کر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی، مگر پھر میرے ہاتھ سے سب چیزیں لے کر ان کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ اماں کیا ہوا؟ آپ اتنی افسردہ کس بات سے ہو رہی ہیں؟ اماں کہنے لگیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، تمہاری فرما برداری اور محبت پر میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سوچتی ہوں کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے یا شادی کے بعد بدل جاؤ گے، اپنی بیوی کی ہی سنو گے؟ میں نے اماں کو گلے سے لگا لیا۔ اماں، میری شادی ہونے کے بعد بھی میں ایسے ہی رہوں گا۔ میں ساری دنیا کے لیے بدل سکتا ہوں مگر آپ کے لیے نہیں۔ میری زندگی میں جو بھی آ جائے وہ آپ کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا۔ جتنی قدر میں آپ کی کرتا ہوں اتنی شاید اپنی بیوی کی بھی نہ کر پاؤں۔ میں انہیں خود سے لگائے تسلیاں دے رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے میری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی، بہت ماڈرن سی تھی اور میرے سیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے رنگ تھے، ایسے جذبات تھے جنہیں میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ کافی دیر تک وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی چیز قابل غور نہ ہو۔ مجھے اس کے دیکھنے سے جھنجھلاہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میڈم، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ میرے پاس آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، میں آپ کے باس کی بیٹی ہوں، میں اس آفس کی مالکن ہوں۔ تب میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اب جب میں نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو سب آفس کے لوگ ہمیں معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان سب لوگوں کے دیکھنے سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ تب میری نظر ارشد پر پڑی جو ہمیں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، باس ابھی میٹنگ میں ہیں، اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو میں باس کو کال کر کے بتا دیتا ہوں۔ اس نے میری بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بس خاموشی سے بدستور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے اس کو دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے باس کے آفس کا دروازہ کھلا اور وہ ان کے آفس میں چلی گئیں، اور جب واپس گئیں تب بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد ارشد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی یہ؟ وہ معنی خیز انداز میں قدرے جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو مجھے غصہ آ گیا۔ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، اپنے باپ کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یار یہ لڑکی تو بہت مغرور ہے، بہت بد دماغ ہے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتی، کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، اور وہ تمہیں ایسے قربان ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور کس طرح سے تمہاری چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اب میں نے راشد کو سنجیدگی سے دیکھا۔ دیکھو راشد، مجھے اس قسم کی گفتگو بالکل پسند نہیں ہے۔ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح سے باتیں نہیں کرتے۔ لڑکیاں قابل احترام ہوتی ہیں،
اور میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ تم مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات چیت نہیں کرو گے۔ راشد وہ بات بنا کر چلا گیا۔ اب ہر دوسرے دن وہ لڑکی آنے لگی اور وہ مجھے اس طرح سے عجب نظروں سے دیکھتی۔ مجھے بہت الجھن ہوتی تھی کہ اس لڑکی کو اپنی عزت و آبرو کا کوئی خواب خیال نہیں، مانا کہ اور یہاں کی بہت ہے، اور تو کیا اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی اجازت دے دیتا ہے؟ جو لوگ آپس میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، کیا اس لڑکی کو واقعی میں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ ایک دن وہ آئی تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ ابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ دو چار باتوں کے بعد اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ اتر آئے تھے، جیسے وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں بھی حیرت سے اس کی آنکھوں میں اترنے والے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں باس کے آفس میں چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد راشد پھر سے میرے پاس آیا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ یہ عورت باس کی بہن تھی، یعنی کہ وہ اس لڑکی کی ماں تھی۔ راشد کہنے لگا، مجھے تو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دونوں تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو تمہاری تو زندگی ہی سنور جائے گی۔ میں خاموشی سے راشد کی لا یعنی ترانیوں کو سن رہا تھا۔ جانتا تھا کہ ایسی امیر زادیاں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاری تو کر سکتی ہیں، مگر شادی جیسا فیصلہ وہ اپنے جیسے امیر زادوں کے ساتھ ہی کرتی ہیں۔ بھلا میرے جیسا غریب انسان جو اس کے باپ کے پاس معمولی تنخواہ پر کام کر رہا تھا، وہ میرے ساتھ زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ راشد بنا مجھے کچھ اور بولنے کا موقع دیے وہاں سے چلا گیا۔ جب میں گھر آیا تو آج میری ماں بہت خوش تھیں۔ ہنسی ان کے لبوں سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ اماں، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمیشہ آپ اسی طرح سے ہنستی مسکراتی رہیں، مگر میں آپ کی خوشی کی وجہ بھی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ اماں کہنے لگیں، بس بیٹا، میرے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ بس سمجھ لو کہ میری برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ مجھے وہ ملا ہے جس کے لیے میں راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتی تھی۔ اب تو میں اچنبے سے انہیں دیکھنے لگا۔ اماں، ایسا کیا مل گیا آپ کو؟ مجھے بھی بتائیں۔ اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتی، مگر جلد ہی تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اور میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ آج میں بہت تھکا ہوا تھا، بہت زیادہ کام کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں نوٹ کرنے لگا تھا کہ بوس کا رویہ دن بدن میرے ساتھ انتہائی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ بات بات پر وہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتے، بغیر غلطی کے ہی سزا دیتے۔ اس دن بھی ایک معمولی سی بات پر وہ مجھے باتیں سنا رہے تھے۔ یہ تو ہم نے کیا کیا ہے، یہ فائل تو تمہیں آج صبح مکمل کر دینی تھی، ابھی شام ہونے والی ہے اور تم نے ابھی تک فائل مکمل نہیں کی، جبکہ ایم ڈی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ فائل اتنی اہم نہیں ہے، آپ پہلے باقی فائلوں پر کام کریں۔ یہی بات باس کو بتائی تو انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ فضول کے بہانے بنا رہے ہو تم لوگ، نوکری کرنے کے لیے آتے ہو، تنخواہ لینے کی تم لوگوں کو یاد ہوتی ہے،
مگر کام صحیح سے نہیں کرتے ہو۔ تمہاری وجہ سے میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں مزید یہاں پر نہیں رکھ سکتا، تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں۔ تم اب دوبارہ مجھے اس آفس میں نظر نہیں آؤ گے۔ ان کی آواز سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے تو میں کہاں جاتا؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اماں کی دوائیاں کہاں سے آئیں گی؟ گھر کا راشن، بجلی کا بل، باقی ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی؟ میں تو یہی سب سوچ رہا تھا جب اوپر سے ان کی بہن آ گئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں تمہیں اتنا گھٹیا انسان نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ سچ جان کر تمہارا دل پسیج جائے گا، تم نرم پڑ جاؤ گے، مگر تم پر تو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ یہاں کا نوکر نہیں ہے، یہ اس آفس کا مالک ہے، کیونکہ یہ میرا نام مزمل ہے۔ میں پیدا ہوا تو اپنی ماں کے علاوہ میں نے قریبی کوئی بھی خونی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا میرے ذہن میں کئی سوال جنم لیتے گئے۔ جب بھی اپنی ماں سے سوال پوچھتا تو میری ماں مجھے صاف ٹال دیتی۔ سب سے پہلا سوال میں نے اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں کیا تھا۔ میرا باپ کون ہے؟ کہاں پہ ہے؟ میری ماں گہری سانس لے کر کہنے لگی، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا باپ بھی میرے باقی دوستوں کے باپوں کی طرح ملک سے باہر گئے ہوں گے، جو میرے لیے بہت سارے پیسے اور تحفے تحائف اکٹھے کر کے لے آئیں گے، لیکن میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ مر چکے ہیں۔ تو یہ سن کر میرا دل مایوسی میں ڈوب گیا تھا۔ ماں، آپ کے پاس بابا کی تصویر تو ہوگی، مجھے ان کی تصویر دکھائیں۔ ماں کہنے لگی، تمہارے باپ کی میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے، میں ہی تمہاری ماں ہوں، میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بھینس مزدوری کر کے تمہارا پیٹ پالوں گی، تمہیں پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، کسی قابل بناؤں گی۔ کسی بھی موقع پر تم اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں کرو گے اور نہ ہی تمہیں ہونے دوں گی۔ تب میں خاموشی سے اپنا سر جھکا گیا تھا۔ جوں جوں بڑا ہو رہا تھا باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ جب بھی ماں کو اس عمر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھتا تو اپنے آپ پر مجھے شرمندگی ہونے لگتی۔ میرے جیسی اولاد کا کیا فائدہ جو ماں کو سکھ دینے کی بجائے انہیں مشقت میں ڈالے ہوئے ہے۔ میں اب 10ویں کلاس میں تھا۔ میری کلاس کے اتنے ہی لڑکے تھے جو اپنے اخراجات خود اٹھاتے تھے، کوئی ٹیوشن پڑھا کر تو کوئی مزدوری وغیرہ کر کے۔ ایک دن میں نے بھی عزم سے اپنی ماں سے کہا، آج کے بعد آپ کوئی کام کاج نہیں کریں گی، آپ گھر میں آرام کریں گی، سکون کریں گی، میں سارے کام کاج کر لوں گا۔ ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی، بیٹا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، راشد، تمہاری پڑھائی کا خرچہ، یہ سب کیسے ہوگا؟ اگر میں کام چھوڑ دوں گی تو یہ سب نہیں ہو پائے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، میں تم پر ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتی۔ جب تم پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جاؤ گے تو تب میں خود ہی کام کاج کرنا چھوڑ دوں گی، تب تم شوق سے ساری ذمہ داریاں اٹھانا۔ مگر میں نے ماں کی ایک نہ سنی۔ بس ماں، میں مزدوری کر لوں گا، شام کو واپس آ کر کہیں بھی کام کاج کر لیا کروں گا، مگر میں آپ کو اب محنت مشقت کرتے ہوئے کسی صورت نہیں دیکھ سکتا۔
میرے دل میں یہ سوال بھی جنم لیتا تھا کہ میرا باپ تو مر گیا، مگر میرے ننیال ددیال والے کہاں ہیں؟ میرے دوست اکثر چھٹیوں میں اپنے ننیال جاتے یا ددیال کی باتیں کرتے، اپنے چاچاؤں اور نانی کی محبت کے قصے سناتے، تو میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا۔ تب وہ مجھ سے سوال کرتے، کیا تمہارے خاندان والے تم سے پیار نہیں کرتے؟ یا شاید تمہارے ماں باپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ ان کے خاندان والوں نے انہیں دھتکار دیا ہے؟ اور یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ اب میں نے ایک دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، گو کہ تنخواہ معمولی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح اخراجات میں کام آ رہی تھی۔ اب ماں کو پہلے کی طرح محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ وہ 2-3 گھنٹے کام کر کے واپس آ جاتی تھی۔ وہ بھی خوش تھی کہ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کا احساس کرنے لگا ہوں۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ ہم 2-3 بار کرائے کے گھر بھی بدل چکے تھے۔ یوں میرے پرانے دوست بھی پیچھے رہ گئے اور میں نے نئے سرے سے زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ اب میں ماسٹرز کر چکا تھا۔ اب میں ڈگریاں لے کر روڈ پر جوتے پٹخانے لگا، کبھی ایک جگہ پر انٹرویو کے لیے جاتا تو کبھی دوسری جگہ پر، مگر مجھے کہیں بھی حسب منشا نوکری نہیں مل رہی تھی۔ بہت پریشان تھا کہ کیا کروں، جب ایک دن اتفاقاً میری ملاقات اپنے بچپن کے دوست راشد سے ہوئی۔ راشد میری ہی طرح حالات کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس پر بہنوں کی شادی کی ذمہ داری تھی، تو بوڑھے ماں باپ کا علاج بھی کروا رہا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اسی کے دفتر میں کام کر لوں۔ میں جب درخواست دینے کے لیے آیا تو انٹرویو کے بعد مجھے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ راشد بہت محنتی بھی تھا اور دیانت دار بھی تھا۔ میں ان سے اپنا کام سیکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سفارش پر اور بار بار کہنے پر کہ میں بھی ان کی طرح کام کروں گا، مجھے یہ جاب مل گئی تھی۔ میں نے بھی اپنی کارکردگی سے اپنے دفتر والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے اس میں ناکامی سی ہو رہی تھی، کیونکہ باس کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ان کی بیٹی کا رویہ بھی مجھے الجھا رہا تھا۔ روزانہ اس کا دفتر میں آنا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا اور پھر راستہ بدل کر چل پڑنا، یہ سب کچھ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور باس جو ذرا ذرا سی بات پر مجھ پر غصہ کرتے، ڈانٹتے ڈپٹتے، سب کے سامنے ذلیل کرتے، تو ان کا رویہ بھی نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ سب دفتر میں کام کرنے والے اور کسی ورکر کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ میں ہی کیوں ان کے عتاب کا نشانہ بن رہا تھا؟ زندگی یوں ہی بیتتی جا رہی تھی، جب ایک دن باس کی بہن نے وہ انکشاف کیا جسے سن کر مجھے شدید ذہنی دھچکا لگا۔ کہنے لگی، یہ اس آفس کا نوکر نہیں ہے، یہاں کا ملازم نہیں ہے جس پر آپ غصہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس آفس کا مالک ہے۔ باس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور وہ عورت غصے سے انہیں گھورے جا رہی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ عورت اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے، مانا کہ ان کی بیٹی مجھے پسند کرتی تھی، مگر اس نے آج تک زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی میری کبھی اس موضوع پر اس سے بات ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ فرض کر لیا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور وہ مجھے اس دفتر کا مالک بنانے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا کہ اتنی امیر لڑکی کے ساتھ
اس کی شادی کے امکانات ہیں، مگر میرا ایسا مزاج نہیں تھا۔ مجھے بھی دولت، روپیہ، پیسہ سب کچھ چاہیے تھا، مگر اپنی محنت سے، نہ کہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے۔ گھر آیا تو امی آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھیں۔ انہوں نے میری پسند کا کھانا بنایا تھا، خود بھی اچھے کپڑے پہن کر تیار ہوئی تھیں۔ جب میں کھانا کھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو امی نے مجھے روک لیا۔ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں بولا، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ امی کہنے لگیں، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کرو۔ مجھے یقین ہے تمہیں میری پسند پر اعتبار ہوگا اور تم میری بات سے انکار نہیں کرو گے۔ اب تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری نوکری جا چکی تھی، دوسری نوکری ملنے کے امکانات بھی نہیں تھے۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، اور اب امی نے شادی کی بات چھیڑ دی۔ امی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اتنی جلدی میری شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں، اپنا ذاتی گھر بنا لینے دیں، ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جانے دیں، اس کے بعد میں کسی کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری خواہش سے انکار کر رہے ہو، میری بات تم نہیں مانو گے۔ امی نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میرا تو دل دہل گیا۔ امی، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے امی کو اپنی نوکری والی بات بتا دی تو امی نے گویا ناک کے پاس سے مکھی اڑا دی۔ ارے نوکری کا کیا ہے، مل جائے گی، بس ایک بار تمہاری شادی کر دوں، تمہارے سر پر سہرا بندھا دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو فکر نہیں ہوگی، یہ سوچ کر اطمینان رہے گا کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے تمہاری بیوی موجود ہے۔ امی کی یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں۔ میں پوری رات سو نہیں سکا، بس جاگتا رہا کہ کیا کروں۔ صبح ناشتہ کر کے میں انٹرویو کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میڈم کی کال آ گئی۔ کہنے لگیں، کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک تم دفتر نہیں آئے، جلدی آؤ، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں دفتر کی جانب روانہ ہوا۔ کل میں غصے میں اپنی تنخواہ لیے بغیر واپس آ گیا تھا، جو کہ میری ایک مہینے کی کمائی تھی، اور مجھے اپنی محنت کا معاوضہ لینے تو جانا ہی تھا۔ جب وہاں پہنچا تو باس کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کی بہن ہی دفتر میں موجود تھیں۔ کہنے لگیں، آج سے تم اس کمپنی کے ایم ڈی ہو، یہ تمہارے فرائض ہیں، تم نے انہیں ذمہ داری سے نبھانا ہے۔ مجھے یقین ہے تم محنتی ہو، جلد ہی سب کام سیکھ لو گے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کچھ مت کہو، تم بہت محنتی اور ایماندار ہو، اور یہی باتیں مجھے پسند آئیں، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کمپنی کے ایم ڈی تم ہی ہوگے۔ میں مجبور ہو گیا، سوچ لیا کہ یہاں صرف کام ہی کروں گا، ان لوگوں سے کوئی اور رشتہ تعلق نہیں بناؤں گا۔ میں کسی امیر زادی سے شادی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کتنی نازک مزاج ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل کام ہے، اور میں ایسا کام کبھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ خاموشی کے ساتھ کام کاج کرنے لگا، دن گزارنے لگا، پھر وہ لڑکی دوبارہ دفتر میں مجھے نظر نہیں آئی، اس لیے مجھے سکون مل گیا۔ ایک دن گھر آیا تو امی کہنے لگیں، میرے ساتھ تم اپنے سسرال چلو،
میں انہیں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ امی اتنی جلدی؟ ہاں تو بیٹا یہی تو عمر ہے تمہارے سر پر صحرا سجانے کی۔ اگر میں اب تمہاری شادی نہیں کروں گی تو کب کروں گی؟ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یا تب جب میرے جسم میں بھی جان نہیں رہے گی، جب میں تمہاری خوشیوں سے نہ لطف اٹھا سکوں گی اور نہ ہی تمہاری شادی دیکھ سکوں گی۔ امی کی ایسی باتوں پر میں مجبور ہو جاتا تھا۔ ان کے بتائے ہوئے پتے پر جب پہنچا تو میں تو حیران رہ گیا۔ یہ تو بہت بڑا گھر تھا۔ امی کہنے لگیں، سر تم بھی میرے ساتھ اندر چلو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ امی آپ ہی ان لوگوں سے جا کر بات کریں، میں باہر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خود سے درخواں سے ایک چھوٹی سی مٹھائی خرید لی تھی۔ اب امی کو اپنی بائک پر ہی لایا تھا۔ بائک ایک طرف کھڑی کر کے میں ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ امی بھی نا ہر فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کرتی ہیں۔ اب اتنے بڑے گھر میں میرا رشتہ لے کر گئی ہیں، میرے جیسے کو تو وہ ملازم بھی نہ رکھیں، کیا وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنے جیسے امیر گھروں میں ہی رشتہ دیں گے۔ سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ باہر آئیں گی تو آئندہ کبھی انہیں ایسے کسی گھر میں نہیں لاؤں گا۔ مجھے اپنی حیثیت کا بہت اچھے سے اندازہ تھا، اور نہ ہی میں اپنی اوقات سے اونچا خواب دیکھنے والا آدمی تھا۔ کافی دیر کے بعد امی کی واپسی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگیں کہ وہ لوگ بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ مزمل کو گھر کے اندر کیوں نہیں لائیں؟ وہ بھی ہم سے مل لیتا تو اچھا ہوتا، اس سے ملاقات ہو جاتی۔ اور میں امی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہوں۔ بھلا مجھ میں ایسا کیا تھا کہ وہ لوگ میرے دیوانے ہو رہے تھے؟ آفس میں دوبارہ میڈم نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی تھی۔ بہت کم آفس آتی تھیں اور مجھے مخاطب کیے بغیر کسی ملازم کے ذریعے سے مجھ سے کام کرواتی تھیں۔ ساری بات ملازم کے ذریعے ہی کرواتی تھیں، اور مجھے بھی تو آرام تھا کہ اس طرح میں ان کی جلی کٹی باتیں سننے سے بچ گیا تھا۔ ایک دن دوبارہ آیا تو امی کہنے لگیں، آج میں تمہاری بات پکی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں امی کو روکتا ہی رہ گیا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگیں، ان لوگوں کو اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم شادی سے راضی نہیں ہو، بس وہاں پر اچھے سے رہنا اور جو بھی سوال پوچھیں خوش اخلاقی سے ان کا جواب دینا۔ اور میں نے سوچا کہ وہ لوگ جو اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی اگر میرے جیسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیٹی میں کوئی خامی ضرور ہوگی، یعنی وہ معذور ہوگی، یا پھر معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوگی۔ میں غریب ضرور تھا مگر بے غیرت نہیں۔ میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا تھا جس کا کردار مشکوک ہو؟ مگر یہ سب قبل از وقت تھا۔ میں اس لڑکی سے ملے بغیر، جانے بغیر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ گھر تو باہر سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ جب گھر کے مکینوں سے ملا تو حیرت کے مارے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میڈم روزینہ اور میرے باس تھے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آئی کہ میری ماں نے میری شادی باس کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی ہے۔ باس تو مجھے سرسری انداز میں ہی ملے تھے، مگر باقی سب لوگوں نے میرا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ ان کی محبت دیکھ کر میں اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا رہا۔ میں یہاں کیا سوچ کر آیا تھا
اور یہ لوگ کتنے ملنسار تھے۔ امیر لوگ مغرور ہوتے ہیں، غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتے، مگر یہاں پر بات بالکل ہی الگ تھی۔ میرا رشتہ امی نے صابرہ کے ساتھ طے کیا تھا۔ صابرہ وہی جو باس کی بیٹی تھی اور جو آفس میں آتے جاتے مجھے دیوانہ وار نظروں سے دیکھتی رہتی تھی، جس کی نظروں کے انداز سے میں جھنجھلا جاتا تھا۔ اب وہ میری زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے محبت دے بھی پاؤں گا یا نہیں جس کی وہ حقدار ہے۔ آفس میں بھی سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ سب نے مجھے مبارکباد دی۔ راشد ہنستے ہوئے میرے پاس آیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اب اس خاندان کے داماد بننے والے ہو۔ میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی، اور دیکھو میری پیشن گوئی کیسی درست ثابت ہوئی ہے، اور میں اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ امی نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو آج میں بھی اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ جس نے بھی ہمیں دیکھا اس نے یہی کہا کہ چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ آج وہ بہت شرما رہی تھی، اور شرماتے ہوئے ان کا روپ بہت مسحور کن لگ رہا تھا۔ میں بے خود ہو کر انہیں دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی تھیں، بلکہ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو اتنی بھرپور نظر سے دیکھا تھا، ورنہ میں تو لڑکیوں کو دیکھ کر ہی راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ وہ میری ذرا سی توجہ اور محبت پر کھل اٹھیں۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ویسی ہرگز نہیں ہیں جیسے نظر آتی ہیں۔ نہ تو مغرور تھیں نہ ہی بد دماغ، بلکہ وہ محبت کی ترسی ہوئی تھیں۔ ماں اور باپ ساری زندگی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہے۔ ان کی اپنی دلچسپیاں تھیں، اپنے مشاغل تھے۔ ایسے میں سب زرینہ اپنے ماں باپ سے نظر انداز ہوتی رہی۔ وہ بچپن سے ہی محبت کی ترسی ہوئی تھی اور چاہ رہی تھی کہ ایسے ہی کسی شخص سے شادی ہو جائے۔ میری زندگی بہت بھرپور اور خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ امی کبھی کبھی پوچھ لیتی کہ تمہیں میرے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بتاؤ میں نے تمہارے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے؟ اور میں شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ امی ان لوگوں تک کیسے پہنچی اور انہوں نے صبرینہ کا رشتہ کیسے مانگ لیا؟ وہ تو بہت امیر لوگ تھے۔ کیا امی کو یہ ڈر نہیں لگا کہ کہیں وہ لوگ انکار نہ کر دیں یا کہیں اس بات پر بے عزتی نہ ہو جائے؟ جب میں امی سے پوچھتا تو وہ ٹال دیتی، کہتی وقت آنے پر تمہیں سب بتا دوں گی۔ اور میں سوچتا رہتا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بھلا ایسی بھی کیا بات ہے؟ ایک دن میں نے امی کو صبرینہ سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ میں چونک اٹھا۔ میں فوراً سے کمرے میں گیا۔ امی، یہ کیا باتیں کر رہی تھیں آپ صبرینہ سے میرے بابا کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی تھیں؟ میرے بابا کا صبرینہ سے کیا تعلق؟ وہ بچپن میں اسے کیسے جانتے تھے، کیسے پیار کرتے تھے؟ صبرینہ کا اس سب سے کیا لینا دینا؟ امی مجھے بتائیے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آج تک آپ نے مجھے میرے باپ کے بارے میں، میرے ننیال ددیال کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اب میں سب کچھ سننا چاہتا ہوں، آج سب جاننا چاہتا ہوں، وہ سب جو آپ نے ہمیشہ مجھ سے چھپائے رکھا۔ مگر اب نہیں، آج میں حقیقت جان کر رہوں گا۔ امی آج مجھے سب کچھ بتائیں۔ امی صبرینہ کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی، آنٹی آج انہیں سب کچھ بتا دیں۔
یہ ساری زندگی بے خبری میں کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنی حقیقت کے بارے میں جانیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون ہیں۔ آپ ساری زندگی سچ چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ آج نہیں تو کل سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ اب امی کہنے لگیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، مگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم مجھ سے یہ بات سننے کے بعد کبھی بھی نفرت نہیں کرو گے، کبھی مجھے غلط نہیں سمجھو گے، اپنی ماں کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ امی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی غلط نہیں سمجھوں گا، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ بس مجھے بتائیے کہ سچ کیا ہے، میرا باپ کون ہے اور اس کا سبرینا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ امی کہنے لگیں، میں نے جنید خان کو پہلی بار تب دیکھا جب اس دن میں کالج سے گھر واپس جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے گاڑی ایک جگہ پر پھنس گئی اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا گھر تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تھا، اس لیے میں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب جنید خان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، اس نے شیشہ نیچے کر کے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا، اور میں نے بھی اتنی مردانہ وجاہت کا شہکار اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے لفٹ دی تو میں نے اسے سختی سے انکار کیا، مگر وہ اصرار کرنے لگا کہ بارش ہو رہی ہے، اس موسم میں اکیلے اور تنے تنہا سفر کرنا ٹھیک نہیں، آپ کے کپڑے بھیگ رہے ہیں، راستے میں آوارہ لڑکے بھی ہوں گے جو آپ پر آوازیں کسیں گے، تنگ کریں گے آپ کو۔ یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کچھ اس انداز میں بیٹھنے کی آفر کی کہ میں چپ چاپ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی زن سے اڑا کر لے گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وقت اچھے سے گزر گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ یہ سب اکثر ہونے لگا۔ میں کالج جانے کا بہانہ کر کے جنید خان کے ساتھ وقت گزارتی، اور جب ہم جدا ہوتے تو دونوں اداس ہو جاتے۔ جب اسی طرح چلتا رہتا، اگر میرے گھر والوں کو خبر نہ ہوتی، ایک دن ہمارے خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی۔ میرے ابا مجھے لینے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ میں آج کالج آئی ہی نہیں۔ میں تو صبح گھر سے کالج کہہ کر نکلی تھی، مگر گئی کہاں؟ یہ جان کر ابو کو بہت غصہ آیا۔ وہ کالج کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں، اگر میں کالج میں نہیں ہوں تو پھر میں کہاں سے آتی ہوں؟ چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے جب جنید مجھے کالج کے قریب چھوڑنے آیا، اور جیسے ہی میں کالج کے دروازے کے پاس آئی تو ابا نے مجھے کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ میرے تو جیسے جسم سے روح نکل گئی۔ ابا نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ کب سے ہماری عزت پر دھبے لگا رہی ہو؟ کب سے یہ گندا کھیل کھیل رہی ہو؟ ہم سمجھتے رہے تم پڑھنے کے لیے جاتی ہو، مگر تم تو عشق کے سبق پڑھنے میں مصروف تھی۔ ابو مجھے گھر لے آئے، انہوں نے مجھے بہت مارا، میرے بھائیوں نے بھی۔ ماں کو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ امی کہنے لگیں، اس مصیبت کی جلدی سے شادی کرنے کی سوچو، اب ہم اسے مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہم کب تک اس کی رکھوالی کریں گے؟ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھایا کہ میں جنید خان سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آ جائے گا، مگر میرے ماں باپ اور بھائی
اس وقت جذباتی تھے، بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے کسی طرح سے جنید خان سے رابطہ کیا، ساری بات بتائی تو کہنے لگا کہ اب تمہارے گھر والے کسی صورت بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ اگر میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں تو وہ بھی انکار کر دیں گے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے گھر سے بھاگ کر آ جاؤ، ہم دونوں شادی کر لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ میری آنکھوں پر بھی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے جنید خان کی باتوں پر یقین کر لیا اور آدھی رات کو اپنے گھر والوں کی عزت روند کر دہلیز پار کر کے جنید خان کے پاس چلی گئی۔ پھر ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ جنید خان جب مجھے اپنے گھر پر لے کر گئے تو ان کے گھر والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، وہ لڑکی جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کی عزت کو روند کر کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، وہ لڑکی قابل عزت نہیں ہوتی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ہم اسے بہو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ جنید خان نے اپنے ماں باپ کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جنید خان اپنے گھر جاتے، اپنے باپ بھائیوں سے ملتے، انہیں میرے لیے مناتے، مگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ میں ایک بار بھی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ کس منہ سے جاتی؟ ان کی عزت پر کالکھ مل کے آئی تھی، ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اگر دوبارہ میں وہاں جاتی تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ جنید اسی پریشانی میں ایک دن میرے پاس آ رہے تھے جب ایک طرف سے گاڑی نے آ کر انہیں ٹکر مار دی۔ انہیں شدید چوٹیں آئیں اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بہت روئی، میں نے بہت ماتم کیا۔ ان کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے گھر میں پناہ دے دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور تمہیں لے کر میں ایک محلے میں آ کر رہنے لگی۔ پڑھائی میں نے درمیان میں چھوڑ دی تھی، اب مجھے نوکری کون دیتا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور تمہارا پیٹ پال لوں۔ میں نے تمہارے ددیال والوں سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ تمہیں بھی قبول کرنے سے انکاری تھے، اور جانتے ہو کہ تمہارے ددیال والے کون ہیں، تمہارے چاچا کون ہیں؟ جو تمہارے بوس ہیں وہی تمہارے سگے چاچا ہیں۔ جو سوینا کی پھپھو ہے وہ تمہاری ہی پھپھو ہے۔ جب انہوں نے پہلے دن تمہیں دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ تمہاری شکل ہو بہو اپنے باپ جیسی ہے۔ وہ کتنے سالوں سے اپنے بھائی کی اولاد کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے مگر ہم دونوں تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ پھر جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو اپنا شک دور کرنے کے لیے تم سے بنیادی معلومات لیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ تم وہی ہو، ان کے بھتیجے، اور پھر وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اپنے گلے سے لگا لیا۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو آپ کا حق ملے گا، آپ کا حصہ ملے گا۔ جنید خان اسی خاندان کا خون ہے اور وہ اس جائیداد کا وارث ہے۔ تمہارے چاچا اس بات کے لیے تیار نہیں تھے مگر تمہاری پھوپھی نے انہیں منا لیا، اور تم دفتر میں کام کرتے ہو تو وہاں کے تم ملازم نہیں ہو، تم وہاں کے مالک ہو، کیونکہ اپنے چچا کے بعد تمہیں ہی سنبھالنا ہے، تم ہی اس ساری جائیداد کے وارث ہو۔ میں پیشانی پر شکن اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی امی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔
میں جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس رہا تھا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ اب جب ساری بات کھل گئی، جب مجھے سچ معلوم ہو گیا، تو تب پھوپھی نے اصرار کیا کہ میں اپنے گھر میں آ کر رہوں، وہ گھر جو میرے باپ کا گھر تھا اور جو اب میرے نام ہے۔ میں نے منع کیا تو صبرینہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئی، کہنے لگی کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، آپ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق ہی تو مانگیں گے، اس میں کیا غلط ہے؟ اور پھر میں صبرینہ اور امی کے کہنے پر ان دونوں کو ساتھ لے کر اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ وہ گھر جسے میں نے کبھی حسرت سے دیکھا تھا، آج میں اس گھر کا مالک تھا۔ قسمت یوں بدلتی ہے، وقت یوں بھی بدلتا ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔